جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر لیاقت سبطین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے 12 برجوں کی پوزیشن جو کہ 30 نومبر سے لے کر 6 دسمبر تک کیا رہے گی، کس کس برج کی پوزیشن کیا رہے گی، کس کس برج کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے اور کون کون سے برج والوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، یعنی برجوں کی طرف۔ تو آج ہم سب سے پہلے بتائیں گے برج حمل یعنی ایریز والوں کی پوزیشن۔ تو برج حمل کی پوزیشن جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے، اس وقت مجھے بہت زبردست لگ رہی ہے برج حمل کی پوزیشن، کیونکہ ان کے ذائچے میں ایک راج یوگ بنا ہوا ہے۔ راج یوگ یہ ہے کہ 10ویں کا مالک زحل 10ویں اور 9ویں کا مالک مشتری 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ یہ کران ہے زہرہ اور مشتری کا، یعنی یہ ٹرانزٹ پوزیشن ہے۔ ٹرانزٹ پوزیشن میں یہ ہے کہ مشتری جوپیٹر اس وقت سیٹن کے ساتھ ملاپ کر رہا ہے جو کہ برج جدی میں ہے، اور یہ ایک بہت اچھی پوزیشن ہے، اور یہ ملاپ ان کا بہت عرصے کے بعد آیا۔ سیٹن تو میرے خیال ہے کوئی 34-35 سال کے بعد سیٹن آیا، اور دوسرا جو جوپیٹر ہے یہ بھی 13-14 سال کے بعد اس نے پوزیشن تبدیل کی ہے۔ تو اسینڈنٹ تھوڑا ویک ہے، کیونکہ اسینڈنٹ کا لارڈ جو ہے وہ 12ویں پڑا ہوا ہے، اور جیسے ہی یہ اسینڈنٹ چینج ہوگا، یعنی کوئی مارس اپنی پوزیشن چینج کرے گا تو اسینڈنٹ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ برج حمل یعنی ایریز والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، اور انشاءاللہ ان کی عزت میں، مرتبے میں، روزگار میں، یعنی اوورآل بہت اچھی پوزیشن ہے ایریز والوں کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے دوسرے گھر کی طرف۔ جو دوسرا گھر ہے خانہ مال ہے، وہ بھی بہت مضبوط ہے۔ اس کا لارڈ جو ہے وینس، وہ 7ویں پڑا ہوا ہے، یعنی کاروباری گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو جو کاروباری لنک ہے، جو کاروباری پوزیشن ہے، وہ بہت مضبوط نظر آ رہی، یعنی ان کو فائدہ کاروبار سے ہوگا۔ جو بھی پیسہ آئے گا، جو بھی دولت آئے گی، وہ کاروبار سے آئے گی۔ تیسرا گھر وہ بھی تقریباً بہتر ہے، مون ہے تیسرے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ بھی تقریباً بہتر ہے تیسرا گھر۔ اچھا، چوتھا گھر جو ہے وہ بھی تقریباً اچھا ہے۔ چوتھا گھر ان کا اس لیے اچھا ہے چوتھا گھر کہ سیٹن اور مشتری ان کے لگن سے 10ویں پڑے ہوئے ہیں، تو جب چوتھے گھر کے سامنے کوئی مضبوط اور پاورفل ستارے آتے ہیں تب وہ چوتھے گھر کو بہت مضبوط بناتے ہیں۔ تو 4th ہاؤس ان کا مجھے بہت تکڑا، بہت مضبوط نظر آ رہا ہے ان کا 4th ہاؤس۔ اور 5th ہاؤس جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، چونکہ سن ان کا اس وقت برج اکرم میں اسکارپیو میں پڑا ہوا ہے، تو سن کی وجہ سے تھوڑی سی صورتحال جو ہے نا ان کی ویک ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں سن لگن سے 8ویں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی 8ویں سورج ہوتا ہے تو معاملات کو تھوڑا سا کمزور کرتا ہے، چیزوں کو تھوڑا سا ویک کرتا ہے۔ تو اسی طرح چونکہ یہ 5ویں گھر کا لارڈ ہے، اور 5واں گھر اولاد کے حوالے سے، ڈگری کے حوالے سے، بیرون ملک تعلیم کے حوالے سے، کوئی لاٹری انعام وغیرہ بھی 5ویں گھر سے نکلتا ہے، کوئی ڈگری وغیرہ، کوئی ان تمام چیزوں کا تعلق 5ویں گھر سے ہوتا ہے۔ تو 5واں گھر مجھے تھوڑا سا ویک رکھ رہا ہے، تو اس دوران تھوڑے سے محتاط رہیں۔ جو بھی کام کرنا چاہیں، جو بھی کاروبار کرنا چاہیں، اس میں بڑے محتاط انداز میں کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ اس میں کامیابی ہوگی۔ 7واں گھر بہت اچھا ہے، میرج کے حوالے سے 7واں گھر جو ہے، کیونکہ وینس 7ویں پڑا ہوا ہے، تو شادی کے حوالے سے بہت اچھا یوگ بنا ہوا ہے۔ جو لوگ میرج کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، ان کو کر لینا چاہیے۔ اور شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے 7واں گھر، وہ بھی مضبوط ہے۔ جو لوگ کسی مقدمہ بازی میں گزشتہ بہت عرصے سے الجھے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی مجھے بہت اچھی نظر آ رہی۔ تو 7واں گھر ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، میرج، فناس، کاروبار، روزگار، صحت۔ 7واں گھر صحت کا بھی ہوتا ہے، اور صحت کی بھی پوزیشن ان کی مجھے اچھی لگ رہی ہے 7ویں گھر کے حساب سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں 9ویں گھر کی طرف۔ تو 9واں گھر بہت اچھا ہوا ہے، یعنی 9ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ 9ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے۔ تو جب 9واں گھر کی منصوبات کیا ہیں؟ دوسری شادی، بیرون ملک سفر، مذہب، اور یہ میرا خیال ہے کافی چیزیں اس کی بیرون ملک کے حوالے سے، یعنی حج، عمرہ، زیارتیں وغیرہ بھی 9ویں گھر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو 9واں گھر بہت مضبوط ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام منصوبات کا ان کو فائدہ حاصل ہوگا جو 9ویں گھر سے ریلیٹڈ ہے۔
اب ہم آ جاتے ہیں 10ویں گھر کی طرف، تو 10واں گھر ماشاءاللہ بہت طاقتور ہے، 11ویں اور 10ویں کا مالک 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، یعنی جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، جو لوگ کسی گورنمنٹ میں سرکاری عہدے پہ جو لوگ موجود ہیں، ان کے لیے یہ پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، انشاءاللہ ان کی پروموشن بھی ہوگی، ترقی بھی ہوگی، اور حسب افسران بالا کا تعاون بھی رہے گا، اور حسب خواہش جو ہے وہ پوسٹنگ بھی ان کی مجھے لگ رہی ہے، چونکہ 10واں گھر ایریز والوں کا 10واں گھر جو ہے، جو کہ ہم بتا رہے ہیں 30 نومبر 2020 سے 6 دسمبر 2020 تک، یہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت زیادہ بینیفیشری بھی حاصل ہوگی، معاملات بہت اچھے ہوں گے، چیزیں بہت اچھی بنیں گی، عزت میں، مرتبے میں، صحت میں، کوئی اعلیٰ عہدہ، جو لوگ ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو ملازمت ملنے کے امکانات بھی ہیں، تو اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہیں، ان کی جو برج حمل والے ہیں ان کی چیزیں بہت اچھی بنی ہوئی، چونکہ ان کا 9واں اور 10واں گھر یہ بہت طاقتور ہوا ہے، تو جب 9واں اور 10واں گھر طاقتور ہوتا ہے تو پھر اس کا نصیب بھی جاگتا ہے، اور اس کی عزت میں، مرتبے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو جو 5ویں گھر کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ ان کے لیے ان کو جو ہے نا لال چیز کا صدقہ دینا چاہیے، اور یا رحمان ہو یا رحیم ہو اس کا ورد بھی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ان کا 5واں گھر بہتر ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کا لکی نمبر جو ہے وہ 219 ہے، لکی نمبر 219 ہے، ان نمبروں کو استعمال کر کے یہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کا جو صدقہ ہے وہ لال چیز کا صدقہ ہے، جو انہوں نے اتوار کو بھی دینا ہے اور منگل کو بھی دینا ہے، یہ لال صدقہ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہوگا۔ اور یعنی ٹورس، تو ٹورس والوں کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے اچھی لگ رہی ہے، اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ 2 ستارے جو بڑے ستارے ہیں، زحل اور مشتری، وہ ان کے اسینڈنٹ کو دیکھتے ہیں، تو جب اسینڈنٹ کو کوئی ستارے دیکھتے ہوں اور بڑے سٹار دیکھتے ہیں اسینڈنٹ کو، تب اسینڈنٹ طاقتور ہوتا ہے، اسینڈنٹ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جب اسینڈنٹ طاقتور ہوتا ہے تب آپ کے معاملات بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، چیزیں پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اسینڈنٹ بہت طاقتور ہے، اور اب دوسرا خانہ مال جو ہے دولت کا، وہ بھی 7ویں پڑا ہوا ہے ان کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی جو بھی پیسہ آئے گا، جو بھی دولت آئے گی، جو بھی مال و دولت آئے گا، وہ کاروبار سے آئے گا، بزنس سے آئے گا، چونکہ اس کا لارڈ جو ہے وہ بزنس کے گھر میں، 7واں گھر بزنس کا ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، تو بزنس کے گھر میں ہے، تو انشاءاللہ اس سے ان کو کافی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسرا گھر جو ہے اس میں مون پڑا ہوا ہے، تو تیسرا گھر بھی بہتر ہے، کوئی خرابی نہیں ہے تیسرے گھر کے حوالے سے، اس کے معاملات جو ہے نا وہ کافی اچھے ہیں تیسرے گھر کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کوئی ٹریولنگ وغیرہ، کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ وغیرہ، اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ اچھی ہوتی، تیسرے گھر کی میرا خیال ہے شاید یہی منصوبات ہوتی ہیں۔ اچھا، جو چوتھا گھر ہے وہ بہت اچھا بنا ہوا ہے، چوتھے گھر کا جو لارڈ ہے سن، وہ 7ویں پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا کاروبار شروع ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بزنس شروع ہو سکتا ہے، کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی اس طرح کی کوئی کالج وغیرہ کی ابتدا رکھ سکتے ہیں یہ، کیونکہ یہ وقت اچھا ہے، جو لوگ اس طرح کا کوئی سلسلہ بنانا چاہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، اس میں ان کو بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کے معاملات اس میں بہت اچھے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو 5واں گھر جو ہے وہ بھی اچھا ہے، 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ بھی 7ویں پڑا ہوا ہے، تو 5واں گھر بھی اچھا ہے، تو اور 5ویں کو 2 7 ستارے مشتری اور زحل، ان کی پورن نظر ہے 5ویں گھر کے اوپر، 9ویں نظر ہے 5ویں، جو کہ بہت پاورفل ہوتی ہے 9ویں نظر، تو یہ 5ویں گھر کو طاقتور بناتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 5واں گھر بھی کافی مضبوط ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی جو بھی منصوبات ہیں، جیسے کوئی ڈگری ہے، کوئی اولاد ہے، بچہ ہے، بچے کی کوئی بچے کی پیدائش ہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ اگر بن رہا ہے تو وہ بڑے نارمل طریقے سے بنے گا، اور انشاءاللہ کسی بچے کو کوئی داخلہ مل سکتا ہے، آپ کے کسی بچے کو فوراً تعلیم پہ کوئی داخلہ مل سکتا ہے، کوئی باہر کی تعلیم کے حوالے سے کوئی داخلہ مل سکتا ہے، یعنی 5واں گھر آپ کا ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، اس میں روحانیت بھی اجاگر ہوتی ہے، اور دوسری تیسری چیزیں بھی، معاملات ان کے انشاءاللہ مجھے بہت اچھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے اس میں 2 7 ستارے سن اور مرکری، یہ 7ویں گھر میں ہونا، یعنی سن کا تو میں نے بہت دفعہ بتایا کہ سن جس گھر میں بیٹھتا ہے ٹرانزٹ سے،
مین اسی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے، وہ پاورفل ہے. تو اس دفعہ مین جو ہے اسکارپیو میں سن بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹورس والوں کا 7واں گھر بن رہا ہے. تو یہ بہت مضبوط ہے 7واں گھر، ماشاءاللہ سے بہت طاقتور ہے. تو جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، یعنی 10ویں اور 9ویں کا مالک 10ویں، یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے. اور جوپیٹر کا کران اس کے ساتھ ہونا یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت بڑا سائن ہے. یعنی 10واں گھر طاقتور، 9واں گھر طاقتور، یہ بہت بہت مضبوط ہیں دونوں گھر، ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہیں دونوں گھر. اور اسی طرح ان کا جو 11واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے. 11ویں منگل پڑا ہوا ہے، اور اس کا لارڈ بھی جو ہے 11ویں کا جو لارڈ ہے جوپیٹر جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. یعنی آپ کو کوئی فائدہ، کوئی مفادات بیرون ملک سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ مفادات کا جو لارڈ ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے. 9ویں کا مطلب ہے کہ بیرون ملک، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بڑے مفادات، کوئی بڑا فائدہ جو ہے بیرون ملک سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح ان کا 11واں گھر، 10واں گھر اور 9واں گھر، یہ تینوں گھر بہت مضبوط ہیں. جب یہ تینوں گھر مضبوط ہوں تو پھر ماشاءاللہ سے کافی صورتحال اچھی ہوتی ہے، مال و دولت کی روانی ہوتی ہے، عزت مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے، اور کوئی ٹریول وغیرہ، پرموشن بھی ہو جاتی ہے. جو لوگ سرکاری ملازم ہیں، ان کی ملازمین ہیں، ان کی پرموشن ہو جاتی ہے، ترقی ہو جاتی ہے، اور دیگر معاملات بھی ان کے کافی مجھے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس طرح. تو اس طرح ان کی پوزیشن کافی مجھے اچھی جو برج ثور والے ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاروباری لنک جو ہے نا ان کے مجھے بڑے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سورج کا 7ویں گھر میں ہونا، یہ چونکہ 7واں گھر کاروبار کا بھی ہوتا ہے، صحت کا بھی ہوتا ہے، اور شراکتی کاروبار کا بھی ہوتا ہے، اور کوئی مقدمے بازی وغیرہ کا بھی ہوتا ہے. پھر سن جہاں سب بیٹھتا ہے ان تمام چیزوں کو جیتتا ہے، ون کرتا ہے ان تمام چیزوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی مقدمے بازی میں بھی آپ کی جیت ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صحت میں بھی بیٹرمنٹ آئے گی، اور جو کوئی شراکتی کاروبار ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. تو اس طرح معاملات مجھے آپ کے بہت اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کا لکی نمبر جو ہے وہ 3، 2 اور 1 ہے. 3، 2 اور 1 آپ کا لکی نمبر ہے. اور آپ نے صدقہ دینا ہے سفید چیز کا، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی. اور دوسرا آپ نے ورد کرنا ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو، 556 دفعہ اس کا ورد کرنا ہے. یہ کریں انشاءاللہ تعالی، اس سے آپ کو فائدہ ملے گا. یعنی جیمنائی، تو جیمنائی والوں کی پوزیشن اس ہفتے زیادہ اچھی نہیں ہے. اس لیے اچھی نہیں ہے کہ ان کا لگن کا لارڈ بھی 6ٹھے گھر میں ہے، سن بھی 6ٹھے گھر میں ہے، زحل اور مشتری 8ویں گھر میں ہے. تو لہٰذا ان کی پوزیشن، جیمنائی والوں کی پوزیشن مجھے زیادہ اچھی نہیں لگ رہی. تو جیمنائی والوں کو بڑی دیکھ بھال کر کے، بڑے معاملات کو، بہت گاڑی وغیرہ یہ وہ جو بھی کام کریں بہت محتاط انداز میں کریں، چونکہ ان کی پوزیشن مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی. ان کا اسینڈنٹ بھی کمزور ہے. اسینڈنٹ کا لارڈ 6ٹھے گھر میں ہے. جب 6ٹھے گھر میں مرکری ہوتا ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ ہو کر ہوتا ہے، تو بہت طرح کے وسوسے دیتا ہے، وہ چیزیں بھی بنا دیتا ہے جو نہ ہونے والی ہوتی ہیں. تو لہٰذا معاملات ان کے مجھے جیمنائی والوں کے زیادہ اچھے نہیں لگ رہے. تو جیمنائی والوں کو بہت محتاط انداز میں چلنا ہوگا. یہ ہفتہ بہت محتاط انداز میں گزارنا ہوگا. جب تک مرکری اور سن تبدیل نہیں ہو جاتے تو بس ان کو، جو جیمنائی والے جو لوگ ہیں، ان کی پوزیشن جو ہے نا وہ مجھے کافی کمزور لگ رہی ہے. اسی طرح ہی دوسرا گھر جو ہے اس میں مون پڑا ہوا ہے. چلو دوسرا گھر تو ان کا تقریباً ٹھیک ہے، معاملہ گزارے لائق رزق بنتا رہے گا، چونکہ ویسے بھی سورج اور عطارد کی پورا نظر بھی ہے دوسرے گھر میں. تو آمدنی کے ذرائع بڑھتے رہیں گے. جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، جو چیزیں ایسے کرنے ہیں، جو پیسے کے جو بھی ذرائع ان کے ہیں، اس میں معاملات مجھے اچھے ہوتے ہوئے ان کے جیمنائی والے کرے گے. اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ذائچہ بتا رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اسینڈنٹ اور سن سائن سے بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی مون سائن سے نہیں بتا رہے. یعنی آپ کا سن سائن کیا ہے آپ اس کو رکھ کے دیکھیں، اور آپ کا اسینڈنٹ کیا ہے آپ اس کو رکھ کے دیکھیں. جب ان دونوں چیزوں کو آپ رکھ کے دیکھیں، اگر کسی کے پاس اسینڈنٹ ہے تو وہ اسینڈنٹ سے دیکھ سکتا ہے، اگر کسی کے پاس اسینڈنٹ نہیں ہے تو وہ سن سائن سے بھی چیک کر سکتا ہے. تو اس طرح ہم جیمنائی والوں کی پوزیشن جو ہے نا اس ہفتے بہت کمزور دیکھ رہا ہوں میں اس سے.
تو ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی کمزور ہے. اپنے ملازمین وغیرہ سے پرہیز کریں، بہت زیادہ محتاط رہیں ملازمین سے، گفتگو میں تھوڑا سا مطلب ہے کہ اپنا ٹھہراؤ پیدا کریں یہ اپنے. اور اسی طرح ان کا چوتھا گھر ہے وہ بھی مجھے ویک لگ رہا ہے. چوتھے کا لارڈ بھی ان کا جو ہے وہ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو چوتھا گھر بھی ان کا، اور مون اور منگل کی پورا نظر بھی ہے چوتھے گھر پہ. تو کوئی جائیداد، پراپرٹی، کوئی اس قسم کی گاڑی، کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ وغیرہ جائیداد کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت محتاط انداز میں رہنا ہوگا، بہت محتاط انداز میں کھیلنا ہوگا. جو بھی چیزیں ہیں آپ کی، اس کو بہت طریقے سے، بہت عقل مندی سے، دانائی سے مشورہ کر کے، جو بھی آپ کے لائر ہیں، جو بھی آپ کے وہ ہیں، ان سے آپ کو مشورہ کر کے چلنا ہوگا. بغیر مشورے سے آپ نے کوئی جائیداد کے حوالے سے، کوئی گاڑی کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک کمزور ہو جائیں. تو اسی طرح ان کا پانچواں گھر جو ہے وہ پانچواں گھر ٹھیک ہے، کیونکہ پانچویں کا لارڈ زورا پانچویں پڑا ہوا ہے. تو پانچواں گھر ان کا ٹھیک ہے کہ جو اولاد کی جو بھی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، یا بچوں کے حوالے سے کوئی کسی بچے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے، کوئی بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ڈگری کے لیے کوئی ایگزام دینا چاہ رہا ہے، کوئی ڈگری کے لیے، تو وہ پانچواں گھر ان کا کافی اچھا ہے. اس میں یہ بڑی حد تک ان کی کامیابی ہے. اور اگر یہ کوئی اس حوالے سے جو اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں پانچویں گھر کے حوالے سے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں آپ کر سکتے ہیں، ورکنگ کر سکتے ہیں، اس پہ ورک کر سکتے ہیں، اس پہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ پانچواں گھر آپ کا مجھے اچھا لگ رہا ہے. اسی طرح ساتواں گھر وہ بھی کمزور ہے. ساتویں کا لارڈ بھی جوپیٹر جو ہے وہ آٹھویں پڑا ہوا ہے. تو ساتواں گھر بھی کمزور ہے. تو جو میرج کے حوالے سے جو پلان کر رہے ہیں، یا کچھ ایسا کوئی شراکت میں کسی سے کوئی کاروباری لنک بڑھانا چاہ رہے ہیں، یا کوئی ایسا کسی سے کوئی مقدمے بازی وغیرہ میں کوئی ایسی چیزیں جو کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں آپ کو بہت محتاط رہیں. اور صحت کے حوالے سے خاص طور پر آپ نے بہت خیال رکھنا اپنا. صحت، چونکہ یہ ساتواں گھر صحت کا بھی ہوتا ہے، تو صحت بھی مجھے اس میں جو ہے وہ آپ کی کمزور لگ رہی ہے. تو صحت کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے معاملات کو یہ بہتر رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ان کا جو ہے وہ اپنا جو 9واں گھر ہے وہ بھی کمزور ہے. 9واں اور 10واں دونوں کمزور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیمنائی والوں کو اس ہفتے بہت 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 محتاط رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ 10واں گھر کمزور، 9واں گھر کمزور، کیونکہ سیٹن اور جوپیٹر جو کہ 10ویں اور 9ویں کے مالک ہو کر 8ویں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بہن، اور پلس سیٹن کی نحس نظر ہے 10ویں گھر پہ. تو کوئی ایسا رسک نہ لیں، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہو آپ کو. تو معاملات کو بہت دیکھ بھال سے، بہت طریقے سے چلیں. صرف 11واں گھر جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہے، کیونکہ 11ویں کا لارڈ منگل 10ویں پڑا ہوا ہے. تو کوئی انعام، لاٹری وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز لے کر کوئی آپ اپنی لائن میں لگ جائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن معاملہ اوورآل جو ہے وہ اس کی جیمنائی والوں کی پوزیشن اس ہفتے مجھے بہت ویک لگ رہی ہے، بہت ویک لگ رہی ہے. جیمنائی والوں کو کالا صدقہ دینا چاہیے ہفتے کے دن اور منگل کے دن، اور ان کو ہرا صدقہ دینا چاہیے بدھ کے دن، لال صدقہ دینا چاہیے اتوار کے دن. تو یہ تمام صدقات وغیرہ دے کر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا جو بھی ہے سب ڈیلی دیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ صدقہ کریں انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو لکی نمبر ہے 432 ہے. 432 ان کا لکی نمبر ہے. اور ان کا جو فیوریبل دن ہے وہ پیر ہے، بدھ ہے اور جمعہ ہے. یہ ان کے فیوریبل ڈے ہیں. اور پھر میں کہوں گا کہ آپ جب بھی آپ اس کو دیکھیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو یا تو آپ کو اپنا اسینڈنٹ معلوم ہونا چاہیے، تو آپ اسینڈنٹ کے حوالے سے سنیں کہ آپ کا میں اسینڈنٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ سن سائن کے حوالے سے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ دونوں باتوں پہ خاص طور پر آپ کو نظر رکھنی ہے. صدقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ آپ کو صدقہ کرنا ہے. میں پھر کہوں گا کہ جیمنائی والوں بہت محتاط ہو کر چل رہا. کینسر والوں کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، چونکہ ایک تو مون لگن کا لارڈ ہو کر لگن میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ برج کینسر کا ہو کر پڑا ہوا ہے. دوسرا اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط اسینڈنٹ ہے. تو کینسر والوں کی پوزیشن مجھے بہت بہت طاقتور، بہت مضبوط ہوتی ہوئی لگ رہی ہے. تو
تو ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، اس کا لارڈ جو ہے خانہ مال کا لارڈ 5ویں گھر میں پڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ اس طرح کا اسٹاک کا، کرنسی کا، پیسے کے لین دین کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں کافی فائدہ رہے گا، چونکہ دوسرا گھر جو ہے ان کا کافی کینسر والوں کا مضبوط ہے، اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور چوتھا گھر تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے، بہت اچھا چوتھا گھر، وینس چوتھے کا مالک ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے، اور 10ویں پہ بھی اس کی نظر ہے۔ جب وینس چوتھے گھر میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ بینیفیشری دے رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ فائدے دے رہا ہوتا ہے، معاملات بہت کوئی لگژری گاڑی، کوئی لگژری سواری، کوئی لگژری گھر، کوئی لگژری چیزیں، اس طرح کی معاملات جو ہوتے ہیں وہ وینس وہ بنا رہا ہوتا ہے چوتھے گھر کے حوالے سے۔ تو چوتھا گھر ماشاءاللہ ان کا مجھے کینسر والوں کا بہت اچھا لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا استعمال کر کے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں چوتھے گھر سے۔ اور یہ وینس ابھی تو میرا خیال ہے 20-21 ڈگری پہ ہے، ابھی تو رہے گا، تو اس کے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی نئی جائیداد اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں، کوئی نئے معاملات بنانا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح 5واں گھر جو ہے وہ بھی بہت مضبوط ہے، مرکری اور سن 5ویں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ یہ ایک بہت مضبوط سائن ہے۔ تو جو لوگ بچوں کی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ بچوں کے حوالے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے کوئی بیرون ملک اس کو کوئی سیٹنگ کرنے کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو بڑی حد تک مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 5واں گھر سن جس گھر میں بھی بیٹھتا ہے اس کی منصوبات کو مضبوط کرتا ہے، طاقتور کرتا ہے، کیونکہ سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ ظاہر ہے جہاں بیٹھے گا وہاں سے نوازے گا، وہاں سے دے گا چیزیں۔ تو اسی طرح سن چونکہ 5ویں گھر میں، تو اولاد کے حوالے سے بھی جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا بھرپور فائدہ ملے گا، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اس کا ان کو۔ تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے اس وقت۔ 7واں گھر جو مین اسٹار ہے سیٹن اور جوپیٹر، وہ 7ویں پڑے ہوئے ہیں۔ سیٹن اور جوپیٹر کا 7ویں ہونا یہ بہت اچھا، کیونکہ مین اسٹار ہے سیٹن اور جوپیٹر، تو یہ 7ویں گھر ہوں تو بہت بڑی بینیفیشری حاصل ہوتی ہے، چونکہ 7واں گھر مین کاروبار کا جو گھر ہے وہ 7واں گھر ہے، کاروبار کا، صحت کا، شراکتی کام کا، یہ 7واں گھر ہے۔ تو 7واں گھر اگر کسی آدمی کا 7th ہاؤس کسی آدمی کا مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو پھر اس آدمی کو کوئی کاروبار میں شکست نہیں دے سکتا، وہ بہت بڑی۔ اور اس کو پراپرٹی کا کام، ان کو گارمنٹس کا کام، ان کو جائیداد، زمین وغیرہ، ان تمام چیزوں کا کام کر کے یہ بہت بڑی بینیفیشری حاصل کر سکتے ہیں ان کو۔ تو ان کا جو 7واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح ان کا جو 9واں گھر ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ 9ویں کا لارڈ بھی 7ویں ہے، کیندروں میں پڑا ہوا ہے، تو 9واں گھر بھی ان کا بہتر ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10ویں کا مالک منگل مریخ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی 9ویں گھر کو مضبوط بنا رہا ہے، تو بہت اچھی پوزیشن ہے 9ویں گھر کی، بہت طاقتور ہے 9واں گھر۔ اسی طرح ان کا جو 10واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے، 10ویں کا لارڈ 9ویں، جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں، جو لوگ فورسز میں ہیں، جو لوگ اس طرح کی جو مضبوط عہدوں پہ جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ جو پوزیشن ہے یہ مجھے بڑی مضبوط لگ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس میں ان کو بڑی کامیابی ملے گی، پرموشن ہو سکتی ہے، اور ملازمت حسب خواہش آپ کی جو پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو حسب خواہش پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور ملازمت میں ترقی ہو سکتی ہے۔ اور تو یہ تمام معاملات جو 10ویں گھر کی جو بھی منصوبات ہیں وہ مجھے کافی مضبوط لگ رہی ہیں، کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ تو 10ویں گھر کا طاقتور ہونا، عزت میں، مرتبے میں، حکومت میں آزاد، جو لوگ ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا ملازمت کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جو لوگ، ان کی پوزیشن مجھے بڑی اچھی ہوتی ہوئی لگ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ 10واں گھر بہت طاقتور ہے، تو اللہ نے چاہا اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ تو اوورآل میں کہوں گا کہ برج سرطان والوں کی پوزیشن بتدریج بہتر ہو رہی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہوگا، مزید معاملات ان کے برج سرطان والوں کے لیے مجھے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے 543 ہے،
5, 3, 8 ہے ان کا لکی نمبر، اور ان کو جو صدقہ کرنا چاہیے وہ ان کو کرنا چاہیے کالی چیز کا صدقہ کریں اور لال چیز کا صدقہ کریں، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو اس کا ورد بھی کریں 261 دفعہ۔ تو پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سرطان والوں کی مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے۔ لیو یعنی اسد، تو اسد والوں کی پوزیشن اس ہفتے کافی اچھی ہو گئی ہے، چونکہ برج اسد کا لارڈ جو سن ہے وہ ان کے آ گیا ہے چوتھے گھر میں، تو یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت اچھا سائن ہوتا ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز جو ہے آپ کا اسینڈنٹ ہے، اگر آپ کا اسینڈنٹ طاقتور ہے، اسینڈنٹ کا لارڈ طاقتور ہے، تب آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا آپ کو۔ جو بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے ہوتے ہیں نا، جو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے ذائچے دیکھے، ان میں نے سن کو ہی دیکھا ہے۔ سورج جن لوگوں کے ذائچے میں طاقتور ہوتا ہے وہ یقیناً بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو سن کا طاقتور ہونا جو ہے وہ بہت بڑا سائن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے، خانہ مال ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی مرکری ہے، وہ بھی چوتھے گھر میں پڑا ہوا ہے، تو کافی اچھا ہے۔ مرکری بھی کافی اچھا ہے، اسینڈنٹ بھی اچھا ہے اور دوسرا گھر بھی اچھا ہے، تو یہ دونوں گھر ان کے مجھے بہت مضبوط لگ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کو اسینڈنٹ سے بھی فائدہ ہوگا، اور دوسرا گھر جو کہ خانہ مال ہے، دولت کا گھر ہے، تو بینیفیشری ہے، بہت بڑی بینیفیشری ہے ماشاءاللہ سے بہت، اور یہ پیسہ آپ کو بیرون ملک سے بھی آ سکتا ہے، اور کہیں سے رکے ہوئے پیسے آ سکتے ہیں، کوئی جائیداد، کوئی آپ کو کوئی موروثی کوئی پراپرٹی وغیرہ سے بھی آپ کو پیسہ آ سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، کہ چوتھا گھر جائیداد والدہ کا بھی ہوتا ہے، جائیداد یعنی موروثی کا بھی ہوتا ہے یہ چوتھا گھر، تو کوئی موروثی کوئی پراپرٹی یا رکی ہوئی کوئی پیسے وغیرہ آپ کو ملنے کے بھی امکانات ہیں اس میں۔ جو تیسرا گھر ہے وہ بہت اچھا ہے، وینس تیسرے کا لارڈ ہو کر تیسرے پڑا ہوا ہے، تو بہتر ہے، کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، تیسرے گھر کے حوالے سے آپ اس کو ایزی لیں، کوئی فکر مندی والی بات نہیں ہے۔ چوتھا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، مرکری اور سن چوتھے میں ہونا یہ بڑا عزت، نام، شہرت، دولت، پیسہ، کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی نیا گھر، کوئی نئی سواری، کیونکہ چوتھے گھر کی منصوبات ہی یہی ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی مضبوطی دیکھیں تو یقیناً ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے۔ تو چوتھا گھر ان کا بہت اچھا ہے، سب سے اہم جو ان کا جو مضبوط ہے وہ اس وقت چوتھا گھر چل رہا ہے، جو برج اسد والوں کا۔ تو چوتھے گھر کے حوالے سے جو بھی منصوبات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں چیزیں، ان کو بنائیے انشاءاللہ تعالی، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن پانچواں گھر تھوڑا سا ویک ہے، پانچویں کا مالک جو ہے جوپیٹر وہ چھٹے پڑا ہوا ہے، تو پانچواں گھر تھوڑا سا ویک ہے، ابھی تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے پانچویں گھر کے حوالے سے۔ تو ساتواں گھر جو ہے یہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، تو میرج کے حوالے سے بھی ایسی کوئی صورتحال قطعی نہ بنائیں، یعنی جو لوگ کوئی شراکت میں کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا میرج کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی بات چیت بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی رک جانا چاہیے، ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں میرج کے حوالے سے۔ تو چونکہ ساتواں گھر کمزور ہے، تو ساتویں گھر کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جیسے صحت ہے، صحت کا بڑا خیال رکھنا، کیونکہ ساتویں کا لارڈ چھٹے ہے، تو چھٹا گھر جو ہوتا ہے نا یہ نظر بد کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جب آپ کا چھٹے پڑا ہوگا تو نظر بھی لگ جاتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا ذرا بڑا خیال رکھیں، تھوڑا سا کالا ٹیکا بھی لگا کے رکھیں، تو معاملات ان کے جو ساتواں گھر ہے یہ کافی ویک لگ رہا ہے، تو اس کا صدقہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کالا صدقہ کر سکتے ہیں، اور یا فتح ہو یا رزاق ہو اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے پانچویں گھر کا صدقہ پیلی چیز کا صدقہ کر سکتے ہیں، یا کبیر ہو یا ماتال ہو اس کا ورد کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا ورد کریں اور ان کے صدقے دیں۔ اسی طرح نواں گھر جو ہے وہ بھی مجھے ویک لگ رہا ہے، ان کا برج اسد والوں کا نواں گھر جو ہے، کیونکہ نویں کا لارڈ منگل 8ویں پڑا ہوا ہے، تو نواں گھر بھی ان کا کمزور ہے، تو یا مالک ہو یا قدوس ہو اس کا بھی ورد کریں، اور لال چیز کا صدقہ دیں، جیسے لال مسور کی دال ہے، یہ لال جو بھی ٹماٹر وغیرہ، یہ لال چیز کسی کو دان کریں آپ، اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن 10واں گھر تقریباً ٹھیک ہے، چونکہ ایک تو دونوں مرکری اور سن اس کے مد مقابل بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بہتر ہے 10واں گھر۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شادی شدہ لوگ ہیں، ان کو اگر 10واں گھر کمزور ہے تو ان کا بیوی کا جو گھر بنتا ہے یا جو بھی اس کا وہ بنتا ہے وہ طاقتور ہے،
تو وہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے 10ویں گھر کے حوالے سے. تو بہتر ہے 10واں گھر، اتنا کمزور نہیں ہے بنسبتاً 9ویں گھر کے. 9واں گھر بہت مجھے ویک لگ رہا ہے. تو اسی طرح 11واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے. کوئی انعام، لاٹری وغیرہ، کوئی ایسا کوئی رکی ہوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی ان تمام چیزوں سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. کہیں سے پیسے کا کوئی انعامی بانڈ وغیرہ یا کوئی انعامی اسکیم وغیرہ میں آپ نے حصہ لیا ہوا ہو تو وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے. تو اسی طرح 11واں گھر آپ کا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، لیکن 10واں گھر بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن 9واں گھر کمزور ہے. تو 9ویں گھر کے حوالے سے یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ ضرور پڑھیں، اور لال چیز کا آپ اس کا صدقہ کریں. تو ان کا نمبر جو ہے 6، 5 اور 1 ہے. 1، 5، 6 ان کا لکی نمبر ہے، اور انہوں نے صدقے دینے ہیں. جمعرات کو پیلی چیز کا صدقہ دینا ہے، ہفتے کو آپ نے کالی چیز کا صدقہ دینا ہے، اور منگل کو آپ نے لال چیز کا صدقہ دینا ہے. منگل کا ورد جو ہے وہ آپ نے یا مالک ہو یا قدوس ہو 261 دفعہ پڑھنا ہے. کالی چیز کا جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ یا مالک ہو یا وہ یا فتح ہو یا رزاق ہو، یا آپ نے کالی چیز کا جو صدقہ دینا ہے اس کا ورد کرنا ہے، یا کبیر ہو یا متعال ہو، یہ آپ نے جو پیلی چیز کا صدقہ دینا ہے جمعرات کے دن اس کا ورد کرنا ہے. تو یہ کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سنبلا یعنی ورگو، تو ورگو والوں کی پوزیشن بھی تقریباً اچھی ہے، اس لیے کہ ان کا لارڈ جو ہے ویسے تو تیسرے گھر میں ہے، لیکن پھر بھی اچھا ہے. اس لیے اچھا ہے کہ 2 ستارے زحل اور مشتری ان کے لگن سے 5ویں پڑھے ہوئے ہیں، اور اسینڈنٹ کو دیکھ رہے ہیں. جب اسینڈنٹ، بار بار اسینڈنٹ کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جب اسینڈنٹ طاقتور ہے، یعنی اسینڈنٹ کا مطلب ہے چہرہ، شخصیت، پاورفل، مال و دولت، چیزیں، یعنی تمام جو آپ کی پرسنالٹی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اسینڈنٹ سے دیکھی جاتی ہے. جب اسینڈنٹ آپ کا جب طاقتور ہو رہا ہے پھر آپ کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. تو اسینڈنٹ کا طاقتور ہونا جو ہے نا وہ مین چیز جو ہے وہ اسینڈنٹ کا طاقتور ہونا ہوتا ہے. تو اسینڈنٹ آپ کا طاقتور ہے، چونکہ 2 مین ستارے اس کو دیکھ رہے ہیں اسینڈنٹ کو، تو اسینڈنٹ بہت مضبوط ہے. اسی طرح دوسرا گھر وینس پڑا ہوا ہے دوسرے گھر میں، جو مال و دولت، عزت، پیسہ، لگژری چیزیں، مستقبل، معاہدات وغیرہ کا ہوتا ہے دوسرا گھر. تو وینس کا دوسرے گھر میں ہونا بہت سکسیسفل ہوتا ہے. یہ یہاں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. وینس جس گھر میں بھی بیٹھتا ہے اس کو بہت زیادہ بینیفیشری دیتا ہے وینس. تو وینس کا یہاں ہونا بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھی خبر ہے وینس کا یہاں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اسٹاک کا کام کر رہے ہیں، جو کرنسی کا کام کر رہے ہیں، جو سونے چاندی جوہرات کا کام کر رہے ہیں، ان کو اس میں جو ہے نا بھرپور پلاننگ کرنی چاہیے. اور مطلب ہے کہ چونکہ یہ مستقبل کا بھی ہوتا ہے تو آپ مستقبل کی بھی پلاننگ کر کے اس سے جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے گھر کی طرف. تو تیسرے گھر میں بھی اچھی پوزیشن ہے. تیسرے گھر 2 ستارے عطارد اور سورج تیسرے گھر میں ہونا یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، بہت اچھا سائن ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کسی بہن بھائی سے، رشتہ دار سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے. ملازمین کا آپ کو سے بھی تھوڑا خوف و خطر کم ہوگا، یعنی ملازمین کا کوئی ڈر ہی ہے، کیونکہ تیسرا گھر ملازمین کا بھی ہوتا ہے. تو ملازمین بھی آپ کو تقریباً اگر کوئی لوگ ملازم ڈھونڈ رہے ہیں یا ملازمین ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بڑا اچھا وقت ہے، ان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے. تو اسی طرح ہم آ جاتے ہیں ان کے چوتھے گھر کی طرف. تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے. چوتھے کا مالک 5ویں مشتری، یہ جوپیٹر، یہ بہت اچھا سائن ہے. یعنی چوتھا گھر جو جائیداد کا، پراپرٹی کا، سواری کا، اور والدہ کا، اور غیب سے مدد کا، موروثی جائیداد کا، پراپرٹی کا، یہ چوتھا گھر ہوتا ہے. تو چوتھے گھر کے حوالے سے پوزیشن کافی اچھی بنی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کا اگر آپ کوئی مطلب ہے کہ کوئی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ ایسا کوئی سلسلہ آپ کا بن رہا ہے تو اس میں آپ کریں، بھرپور حصہ لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی. اس میں چوتھے گھر کے حوالے سے 5واں گھر وہ بہت طاقتور ہے. کران، مشتری اور زحل کا کران 5ویں گھر میں ہونا یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے. یعنی اولاد کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے اور کوئی ڈگری کے حوالے سے
یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پانچویں گھر کی منصوبات ہوتی ہیں. تو پانچواں گھر انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. آپ تھوڑی سی اولاد کی پلاننگ، اگر کوئی اولاد کے حوالے سے کسی بچے کے لیے، کسی بچے کی صحت اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کے لیے کالا صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کی صحت بھی بہتر ہوگی بچے کی. تو اسی طرح ان کا جو 7واں گھر ہے وہاں منگل پڑا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. یہ لو میرج کا یوگ بنا ہوا ہے. تو جو لوگ لو میرج کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی شادی کے حوالے سے جو لوگ کوئی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حد تک ان کو کامیابی ملے گی اس میں. چونکہ لیکن منگل یوگ بنا ہوا ہے تو لہذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے میچ ضرور کرنا ہے. بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تو نقصان ہوگا، چونکہ یہ بڑا کڑک قسم کا منگل یوگ ہے. منگل جب بھی 7ویں یا لگن میں ہوتا ہے، ویسے تو چوتھے بھی منگل یوگ ہوتا ہے، دوسرے بھی ہوتا ہے، 12ویں بھی ہوتا ہے، 8ویں بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے سخت قسم کا منگل یوگ جو ہوتا ہے وہ لگن میں ہوتا ہے یا 7ویں گھر میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں اس کے حساب سے جو سنبلا کے حساب سے اس وقت منگل یوگ جو ہے ان کا لگن سے 7ویں گھر میں بنا ہوا ہے، جو کہ بہت سخت منگل یوگ ہے. اسی طرح ان کا 9واں گھر جو ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ 9ویں پہ دو ستارے جو بڑے سٹار ہیں، زحل اور مشتری، ان کی پورن نظر ہے 9ویں گھر پہ اوپر. تو 9واں گھر بیرون ملک سفر، سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے 9واں گھر. اور تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی زیارتیں وغیرہ یا کوئی حج عمرہ وغیرہ یا سیکنڈ میرج کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے اس سے 7ویں گھر سے، 9ویں گھر سے. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی. اور 9واں گھر 10واں گھر وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی خرابی والی بات نہیں ہے 10ویں گھر میں. اس کے بھی لارڈ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اپنا تیسرے گھر پڑے ہوئے ہیں، اور تیسرا گھر اتنا کمزور نہیں ہوتا. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کافی فائدے والا ہے. اور یہ جو ان کا جو 10واں گھر ہے، کیونکہ لگن بھی جو لگن ہے وہ سنبلا ہے، 10واں گھر جوزا ہے، تو ان دونوں کا جو سٹار بنتا ہے وہ مرکری ہے. اور مرکری کا تیسرے گھر ہونا ایک بہت اچھا سائن ہوتا ہے، بہت اچھی مطلب ہے کہ فائدے والی چیز ہوتی ہے، نقصان دہ چیز نہیں ہوتی. تو ان کا جو لکی نمبر ہے 762 ہے، 267 ان کا لکی نمبر ہے. اس لکی نمبر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا 11واں گھر بہت اچھا ہے، مون چندرما 11ویں کا مالک ہو کر 11ویں پڑا ہوا ہے. تو کوئی نامی اسکیم، لاٹری وغیرہ یا کوئی ایسی چیز آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھرپور کامیابی ملے گی. اور کوئی نامی اسکیم، کوئی رکے ہوئے پیسے یا کہیں سے کوئی لاٹری وغیرہ یا کوئی چیزیں جو بھی آپ، کیونکہ مفادات کا ہے 11واں گھر، تو مفادات کے حوالے سے آپ کو اس سے بھرپور فائدہ حاصل ہونے والا. تو آپ نے جو صدقہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ نے لال چیز کا صدقہ کرنا ہے، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو اس کا ورد کرنا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال سنبلا والوں کی اچھی ہے یہ ہفتہ. ابرا یعنی میزان، تو میزان والوں کی پوزیشن ماشاءاللہ بہت اچھی آئی ہے، بہت اچھی آئی ہے. وینس لگن میں، اسینڈنٹ میں وینس کا ہونا بہت بڑی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے. جن لوگوں کے پیدائشی زاچوں میں وینس لگن میں ہوتا ہے، ایک تو ان کی شادی 18 سے 20 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، دوسرا وہ جو بھی اپنی جن سے مخالف کا بھرپور سکھ اٹھاتے ہیں، بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. تو یہ سن سیٹ اور میزان یعنی اپنی راشی کا، یہ ایک بہت اچھا سکسیسفل صورتحال ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، جو لوگ اس طرح کی، جن لوگوں کا یوگ بنا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ بینیفیشری، بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں، لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، چیزیں ان کے بہت قریب آتی ہیں، لگژری چیزیں ان کے بہت قریب آتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو وینس کا لگن میں ہونا، یہ ایک تمام چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ بہت معاملات ان کے انشاءاللہ بہت مجھے فائدے مند ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں. اسی طرح دوسرا گھر جو ہے مرکری اور سن دوسرے گھر میں ہے، تو پیسے کی روانی، دولت کی روانی، کاروبار سے کوئی نئے ایگریمنٹ، کوئی نئی پلاننگ، جو سونے کا، کرنسی کا، جو لوگ اس طرح کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو اسی طرح ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہے، لیکن چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سیٹن
اور جوپیٹر چوتھے گھر میں ہونا یہ ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے. کوئی نیا کاروبار، ایسے لوگ پیٹرول پمپ کھول لیتے ہیں، کوئی زرعی زمین خرید کے اس سے کوئی اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں، کوئی گاڑی کا، سواریوں کا کوئی شو روم بنا لیتے ہیں، کوئی اس طرح کا. چونکہ والدہ کے توسط سے بھی ان کو کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے جب چوتھا گھر ان کا طاقتور ہوتا ہے. تو چوتھا گھر بہت مضبوط ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. جو بھی آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس لنک کے حوالے سے، یعنی کوئی جائیداد، پراپرٹی، گاڑیاں، سواری، کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے، کوئی کالج، یونیورسٹی، کوئی ٹریننگ سینٹر بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ آ سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو اس وقت بڑی کامیابی ہے، چونکہ یہ 2 مین اسٹار بہت عرصہ تک یہاں رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہت اچھی پوزیشن ہے. اسی طرح ان کا 5واں گھر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. 5ویں کا لارڈ بھی ان کا جو ہے وہ چوتھے پڑا ہوا ہے، تو اولاد کے حوالے سے، کوئی ڈگری کے حوالے سے، کوئی بینیفیشری ان کو حاصل ہوتی ہوئی مجھے لگ رہی ہے. کسی بچے کا باہر پڑھنے جانا، کسی بچے کا تعلیم حاصل کرنے جانا، کسی کے جو بچے ایگزام دے رہے ہیں ان کو ڈگری کے حوالے سے وہ اگر تھوڑی بہت بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ان کو کامیابی ہوگی. تو 5واں گھر بہت اچھا ہے. 5ویں کا لارڈ سیٹن جو ہے وہ پڑا ہوا ہے چوتھے، تو کیندر میں ہے، تو بہت اچھا ہے 5واں گھر. اسی طرح 7واں گھر ان کا تھوڑا سا ویک ہے. ویسے تو وینس لگن میں ہے، میرج کی صورتحال بنی ہوئی ہے، لیکن اس کا لارڈ جو ہے وہ منگل، وہ چھٹے گھر میں ہے. تو اس طرح یہ لوگ بعض اوقات ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آپ صحیح معنی میں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شراکت میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا، چونکہ چھٹے پڑا ہوا ہے تو لہٰذا تھوڑا سا محتاط ہو کر آپ کو اس پہ قدم اٹھانے چاہیے. چونکہ یہ اتنی بڑی صورتحال ان کی مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں دیکھ رہا کاروباری حوالے سے. تو جب تک یہ منگل اس میں سے چینج نہیں ہوتا، منگل کو کوئی زیادہ دن نہیں ہے ابھی، میرا خیال ہے کوئی مہینہ بھر ہے منگل کے تبدیل ہونے میں. تو جیسے ہی مارس تبدیل ہوتا ہے تب ان کی 7ویں گھر کی بینیفیشری جو ہے نا وہ بہت اعلیٰ قسم کی ان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے. اور پھر یہ شراکتی کاروبار بھی کر سکتے ہیں، کوئی صحت بھی ان کی اچھی ہوگی، اور کوئی مقدمے بازی سے بھی جان چھوٹ جائے گی. کوئی کاروباری صورتحال، کوئی لوہے کا کام، گاڑیوں کا کام، اس طرح کا کام کر کے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. 9واں گھر جو ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے. 9ویں کا مالک بھی عطارد دوسرے پڑا ہوا ہے، وہ بہتر ہے 9واں گھر. اور 10واں گھر تو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے. 10ویں کا لارڈ قمر 10ویں پڑا ہوا ہے. یہ ایک راج یوگ ہوتا ہے. تو جو لوگ ملازمت میں ترقی کی خواہش رکھتے ہیں، جو لوگ کسی نئے کاروبار میں، نئے بڑے لنک میں نئی بڑی چیزیں بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. کیونکہ 10واں گھر کا طاقتور ہونا جو ہے نا، جو کئی لوگ ہوٹل بنانا چاہتے ہیں، جو کوئی کھانے پینے کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان تمام چیزیں جو ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 743 ہے. 347 ان کا لکی نمبر ہے. اور انہوں نے ان کے جو ڈے ہیں وہ جمعہ ہے اور پیر ہے اور بدھ ہے، یہ ان کے لکی ڈے ہیں. اور ان کو جو ہے وہ ان کو صدقہ دینا ہے، کالی چیز کا صدقہ دینا ہے اور لال چیز کا صدقہ دینا ہے. کالی چیز کا صدقہ ان کو ہفتے کے دن دینا ہے، لال چیز کا صدقہ ان کو منگل کے دن دینا ہے. اور منگل کا ورد بھی کرنا ہے، یا مالک ہو یا قدوس ہو، یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے. یہ آپ نے ورد کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. اس سے آپ کا 7واں گھر طاقتور ہوگا، جو کہ میرج کا ہے، کاروبار کا ہے، بزنس کا ہے، شراکتی کاروبار کا ہے. اور کالا صدقہ جو ہے وہ سیٹن کا ہے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اسکارپیو یعنی عقرب، تو عقرب والوں کی پوزیشن اس ہفتے مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے، چونکہ مرکری اور سن ان کے اسینڈنٹ میں آ گیا، تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے. ابھی ان کے وینس بھی ان کے اسینڈنٹ میں آنے والا ہے. اس وقت تو 23 ڈگری پہ ہے،
میرا خیال ہے کوئی 1 ہفتے کے اندر وینس بھی ان کا اسینڈنٹ میں آ جائے گا، تب اسکارپین جو ہے، جو جن کا اسینڈنٹ یا جن کا سن سائن جن کا اسکارپیو ہے، ان کی پوزیشن مجھے بہت اچھی، بہت طاقتور ہوتی ہوئی لگ رہی ہے، کیونکہ سن ہمارے سسٹم کا بادشاہ ہے، اور سن جب بھی لگن میں آتا ہے تو بہت طاقت دیتا ہے، بہت انرجی دیتا ہے، بہت معاملات کو بہتر بناتا ہے، صحت کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں اسکارپین کے حوالے سے معاملات کافی مجھے اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا جو دوسرا گھر ہے وہ بھی تقریباً بہتر ہے، معاملہ اس کا کافی اچھا ہے، اور جو ان کا جو تیسرا گھر ہے وہ سیٹن پڑا ہوا ہے تیسرے گھر کے اندر، اور جوپیٹر بھی پڑا ہوا ہے تیسرے گھر کے اندر، تو تیسرا گھر بھی ان کا مجھے اچھا لگ رہا ہے، کوئی ایسا کمزور نہیں ہے۔ لیکن چوتھا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بھی کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو گاڑیوں کا کوئی نئی جائیداد، کوئی نئی پراپرٹی، کوئی نئی سواری اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بڑا دیکھ بھال کے فیصلہ کریں۔ آپ نے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کرنا جس سے آپ کے معاملات جو ہے نا وہ تھوڑے سے جذباتی ہے، کیونکہ سن لگن میں ہے تو انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا، بڑے اپنے سکون سے، امن سے معاملات کو آپ نے بہت بہتر انداز میں ہو کر چلانا ہے اس کو۔ تو اسی طرح ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ جوپیٹر کی نظر ہے 5ویں گھر کے اوپر، سن کی نظر ہے 5ویں گھر کے اوپر، مون کی نظر ہے 5ویں گھر کے اوپر، تو 5واں گھر مجھے سب سے طاقتور ان کا ہوتا ہوا لگ رہا ہے، کیونکہ 5ویں منگل بھی 5ویں پڑا ہوا ہے، اور سن جوپیٹر دیکھتا ہے 5ویں کو، سن دیکھتا ہے، مرکری دیکھتا ہے 5ویں کو، ادھر سے مون دیکھتا ہے، تو 5واں گھر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اگر کوئی لوگ جو ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اولاد کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے، انشاءاللہ تعالی ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، اور معاملات ان کے کافی اچھے مجھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں 5ویں گھر کے حوالے سے۔ تو ان کا جو 7واں گھر ہے وہ ٹھیک ہے، 7واں گھر بہتر ہے، 7ویں کا لارڈ 12ویں پڑا ہوا ہے وینس جو ہے، لیکن اس کو جو ہے منگل یوگ نہیں ہے، پھر بھی میرج کے حوالے سے سسٹم بن سکتا ہے، کیونکہ سن اور عطارد ان کو دیکھتے ہیں، جوپیٹر دیکھتا ہے۔ جی 7واں گھر ان کا بہتر ہے، شادی کے حوالے سے بہتر ہے، چونکہ جوپیٹر اور سیٹن دیکھتا ہے، اور مرکری دیکھتا ہے، اور سن دیکھتا ہے، گو اس کا لارڈ 12ویں گھر میں ہے، راہو پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کا امکانات کم ہے، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 7واں گھر ان کا، جو لوگ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ شراکت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بعض اوقات کوئی لوگ علاج بھی، کوئی لوگ آپریشن بھی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو 7واں گھر جو ہوتا ہے یہ بیماری کا بھی ہوتا ہے، صحت یابی کا بھی ہوتا ہے، تو اس کو اس وقت اس پہ کوئی ایسا کوئی آپ کو کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے جس سے آپ کے معاملات مجھے صحت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، میرج کے حوالے سے اچھے ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ 9واں گھر بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، 9ویں قمر پڑا ہوا ہے، 9ویں کا مالک ہو کر 9ویں پڑا ہوا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے 9واں گھر۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، 10ویں کا لارڈ لگن میں یہ ایک راج یوگ بنا ہوا ہے، تو اسکارپین والوں کے لیے سب سے اچھا اس وقت ذائچے میں 10واں گھر ہے، جو کہ بہت مضبوط ہے، بہت طاقتور ہے۔ 10ویں کا لارڈ لگن میں ہونا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی نشاندہی ہے اس کی، 10ویں کا مالک لگن میں ہونا، تو اس کا مطلب ملازمت میں ترقی، افسران بالا کا تعاون، اور جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، جو لوگ با اختیار عہدوں پہ ہیں، یعنی جو لوگ فورسز میں ہیں، جو لوگ پاور میں ہیں، جو لوگ، چونکہ 10واں گھر اور سن یہ طاقت کا منبع ہوتا ہے، تو یہ طاقت کے حوالے سے یہ پوزیشن جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط بنا رہا ہے 10واں گھر، تو عزت میں، مرتبے میں آپ کو پرموشن ہوگی، آپ کی جو رکی ہوئی جو کوئی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے حوالے سے، ان میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، تو کافی بہتر ہے۔ اسی طرح آپ کا لکی نمبر ہے 954 459، یہ آپ کا لکی نمبر ہے، اور آپ نے صدقہ دینا ہے سفید چیز کا، جس میں آٹا، چاول، چینی، گھی، سفید کپڑا، یہ آپ نے صدقہ دینا ہے،
اور آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، یا علی ہو یا عظیم ہو، 556 دفعہ اس کا وینس کا ورد کرنا ہے، چونکہ 12ویں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی وینس 12ویں ہو تو معاملات کو تھوڑا سا کمزور کرتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے صدقہ وائٹ چیز کا صدقہ، جس میں آٹا، چاول، چینی، انڈا، دودھ، دہی، کوئی بھی ایک چیز آپ 2 انڈے دے سکتے ہیں، اس طرح کوئی بھی ایک چیز آپ جو ہے نا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناواں گھر بڑا مضبوط بنا ہوا ہے۔ جب ناواں گھر مضبوط ہو تو خوش نصیبی کا ہوتا ہے۔ آپ کوئی حج عمرے کے لیے کوئی زیارتیں، کوئی تو اس طرح کی کوئی صورتحال اگر آپ، اور سیکنڈ میرج کا بھی ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ میرج کی اگر کوئی آپ صورتحال ایسی بنانا چاہ رہے ہیں، جن لوگوں کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی یہ گھر ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یعنی سیجیٹیریس، تو سیجیٹیریس کی پوزیشن جو ہے وہ بھی مجھے اس ہفتے ویک لگ رہی ہے، کیونکہ ایک تو سن عطارد 12ویں پڑ گیا، اور 9ویں اور 10ویں کا مالک بھی 12ویں پڑ گیا، تو یہ کافی ویک پوزیشن ہے۔ تو اس لیے سیجیٹیرین جو ہیں ان کو بڑا احتیاط، بڑے معاملات، جو بھی کی چیزیں کرنی ہیں، جو بھی کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی کاروباری لنک بڑھانا ہے، کوئی بیرون ملک کوئی سفر کی کوئی پلان کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت عقل بندی اور بہت دانائی سے، بہت سوچ سمجھ کے آپ نے فیصلے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ بہتر انداز میں فیصلہ کریں گے تب آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو اسینڈڈ بھی مجھے کمزور لگ رہا ہے آپ کا، کیونکہ اس کو کوئی اچھی کوئی پوزیشن سے دیکھ نہیں رہا، تو لہٰذا آپ نے بہت بہت محتاط، بہت احتیاط سے آپ نے کام لینا۔ تو اسی طرح جو آپ کا دوسرا گھر ہے وہ بھی مجھے کافی ویک لگ رہا ہے، کیونکہ اس پہ بھی کوئی خاص ایسی کوئی صورتحال اچھی مجھے بنتی ہوئی نہیں لگ رہی۔ ویسے کران ہے مشتری اور زحل کا، تو کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی بڑے فائدے کی نشاندہی نہیں ہوتی اس میں، تو آپ محتاط رہیں۔ تو برج قوس والوں کے لیے میں کہوں گا، قوس وہ جن کا اسینڈنٹ قوس ہے یا جن کا سن سائن قوس ہے، یہ میں ان لوگوں کو قوس کہتا ہوں، قوس یعنی سیجیٹیرین۔ تو اسی طرح ان کا تیسرا گھر وہ بھی تھوڑا ویک ہے، لیکن چوتھا گھر پھر بھی قدرے بہتر ہے، چونکہ جوپیٹر کی 7 نظر ہے چوتھے گھر کے اوپر، اور منگل بھی پڑا ہوا ہے، اور منگل 5ویں کا لارڈ ہو کر چوتھے پڑا ہوا ہے، تو پوزیشن ان کی جو ہے وہ چوتھے گھر کے حوالے سے کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی سواری، بلکہ سواریوں کی اگر کوئی آپ گاڑیوں کی کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کوئی گاڑیوں کا آپ کام کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ابھی ایسی کوئی پلان کر لینا چاہیے جس سے آپ کو آگے جا کے اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ 5واں گھر کافی بہتر ہے، 5واں گھر اولاد کا ہوتا ہے، ڈگری کا ہوتا ہے اور دیگر معاملات کا ہوتا ہے، تو 5واں گھر بہتر ہے۔ 5ویں گھر کے حوالے سے جو بھی کوئی آپ چیزیں کرنا چاہتے ہیں، معاملات بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی 5ویں گھر کے حوالے سے۔ تو اسی طرح یہ آپ کا جو 7واں گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا ویک ہے، 7ویں کا مالک جو ہے وہ 12ویں پڑا ہوا ہے، تو ویک ہے 7واں گھر جو ہے۔ 7ویں میں کاروبار بھی ہے، ایگریمنٹ بھی ہے، اور وہ اپنا شراکتی کاروبار بھی ہے، خاص طور پر صحت کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس میں، کیونکہ 7واں گھر جو ہے وہ صحت کے حوالے سے بہت بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے، تو آپ نے صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ تو 7ویں گھر کے حوالے سے اور دیگر چیزیں جو ہیں جو 7ویں گھر کے حوالے سے بنتی ہیں، جیسے شادی ہے، کاروباری لنک ہے، اور شراکتی کاروبار ہے، کوئی مقدمے بازی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ 7ویں گھر کے حوالے سے بنتی ہیں، تو آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، بہت خیال رکھنا ہے 7ویں گھر۔ تو اسی طرح 9واں گھر، کیونکہ آپ کا لک کا گھر جو ہے 9واں گھر لک کا ہوتا ہے، لک کا گھر جو ہے 9واں گھر یہ اس وقت بہتر پوزیشن میں نہیں ہے، اس کا لارڈ سن جو ہے وہ 12ویں پڑا ہوا ہے، اور 12واں گھر زائچے سے باہر ہوتا ہے، جو بھی کوئی ستارہ 12ویں گھر جا کے پڑ جاتا ہے وہ اس کی بینیفیشری حاصل نہیں ہوتی، اس کو طاقت نہیں دیتا اس کو۔ تو اسی طرح 10واں گھر وہ بھی کمزور ہے، 10ویں کا لارڈ مرکری وہ بھی 12ویں پڑا ہوا ہے، تو 10واں گھر بھی آپ کا ویک ہے۔ تو یہ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ ہفتہ جو ہے آپ کا کافی کمزور ہے، تو آپ نے اس کے لیے جو ہے اس کے میں صدقات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے پیلی چیز کا صدقہ دینا جو کہ جمعرات کے دن دینا، اور دوسرا آپ نے لال چیز کا صدقہ دینا جو کہ ہفتے کے دن دینا ہے،
اور ہری چیز کا صدقہ دینا ہے جو کہ بدھ کے دن دینا ہے. یہ 3 صدقے آپ نے دینے ہیں. اور جو آپ نے ورد کرنے ہیں وہ کرنے ہیں یا علی ہو یا عظیم ہو 556 دفعہ پڑھنا ہے, اور یا مالک ہو یا قدوس ہو یہ 261 دفعہ پڑھنا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کریں انشاءاللہ تعالی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ مالک ہے, اللہ بہتر کرے گا, لیکن اگر آپ محتاط انداز میں کریں گے, محتاط ہو کر کھیلیں گے, تب آپ کو کوئی خطرہ ایسا نہیں رہے گا. آپ کا لکی نمبر 195 ہے, یہ آپ کا لکی نمبر ہے 195, یہ لکی نمبر ہے. اور دوسرا آپ نے سفید چیز کا صدقہ ضرور دینا ہے, جس میں آٹا, چاول, چینی, گھی, سفید کپڑا وغیرہ, یہ آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی صحت بہتر رہے گی, آپ کے معاملات میں آسانی رہے گی, اور چیزیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ گزر جائیں گی. جو بھی برائیاں وغیرہ ہوں گی وہ احسن طریقے سے گزر جائیں گی. یعنی کیپریکون, تو کیپریکون والوں کی پوزیشن اس ہفتے مجھے کافی اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے, بلکہ بہت اچھی لگ رہی ہے. کیونکہ ایک تو جوپیٹر اور سیٹن ان کے لگن میں یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے. جوپیٹر جب اسینڈنٹ میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ گاڈ ود یو, پھر خدا تمہارے ساتھ ہے. یعنی جوپیٹر اتنا نیکیوں کا ستارہ ہے, تو جوپیٹر بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. لگن کا لارڈ سیٹن بہت اچھا ہے. خانہ مال دولت کا جو لارڈ ہے وہ بھی لگن میں پڑا ہوا ہے, تو اسینڈنٹ بڑا مضبوط ہے. جدی والے کیپریکون والوں کی پوزیشن میں بہت بڑی دیکھ رہا ہوں, بہت بڑی پوزیشن دیکھ رہا ہوں. تو کیپریکون والوں خوش ہو جاؤ, انشاءاللہ میں آپ کا مستقبل بہت روشن دیکھ رہا ہوں. آگے جا کے آپ ہی نے حکمرانی کرنی ہے, آپ ہی نے کردار ادا کرنا ہے, آپ ہی نے بزنس کو سنبھالنا ہے پوری دنیا کے. تو کیپریکون بہت اچھا ہے, جو بھی کیپریکون والے لوگ ہیں. اور کیپریکون وہ ہیں جن کا اسینڈنٹ کیپریکون ہے, کیپریکون وہ ہیں جن کا سن سائن کیپریکون ہے. یہ کیپریکون کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں, ایسے دوسرے تیسرے کیپریکون کی بات نہیں کر رہا. جن کا اسینڈنٹ, سب سے پہلے اسینڈنٹ جن کا کیپریکون ہے اور جن کا سن سائن کیپریکون ہے, یہ دونوں جو برج والے لوگ ہیں یہ بہت مضبوط ہے. ان کا مستقبل میں بہت روشن دیکھتا ہوں. انشاءاللہ ان کی زندگی میں بہت ترقی ہوگی, ان کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں گے, بہت زیادہ سکون, صحت, ذہنی سکون, بہت سارے معاملات, بہت ساری آسانیاں ان کے لیے آگے لکھی ہوئی. تو کیپریکون کے لیے میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. اور ان کا جو خانہ مال ہے, دولت کا گھر بھی بہت مضبوط ہے. اور وہ جو چونکہ ان کا دولت کا گھر جو ہے لارڈ جو ہے وہ سیٹن, وہ لگن میں اور اپنی راشی کا ہو کر پڑا ہوا ہے, تو یہ بہت مضبوط ہے. تیسرا گھر وہ ٹھیک ہے, لیکن چوتھا گھر جو ہے, جو منگل ہے, چوتھے کا لارڈ ابھی تیسرے اپنے سے زائچے کے 12ویں گھر میں ہے, تو کمزور ہے. تو اس لیے جائیداد, پراپرٹی وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ کرے جس سے کوئی آپ کوئی بہت بڑی کوئی آگے جا کے کوئی جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے پرابلم کھڑی ہو جائے. 25 دسمبر تک جب تک منگل چینج ہو کر آپ کے چوتھے گھر میں نہیں آ جاتا, تب تک آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا. تو جب آپ کے منگل 25 دسمبر کے بعد چوتھے گھر میں آ جائے گا, تب آپ نے بڑے فیصلے لینے ہیں. کوئی بڑی جائیداد, کوئی پراپرٹی وغیرہ, کوئی گاڑیاں وغیرہ, کوئی ایسا کوئی. اور جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں, جو لوگ زمینوں کا, جائیدادوں کا کام کرتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑی میں بینیفیشری دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی, بہت بڑی پوزیشن دیکھ رہا ہوں. تو ان کا جو 5واں گھر ہے وہ بہت مضبوط ہے, 5واں گھر بہت مضبوط ہے. 5ویں کا لارڈ جو ہے وہ 10ویں پڑا ہوا ہے, وینس. تو اولاد کے حوالے سے اور ڈگری کے حوالے سے اور دیگر جو بھی معاملات ہوتے ہیں 5ویں گھر کے حوالے سے, روحانیت بھی ہوتی ہے 5ویں گھر کے حوالے سے. تو جو اولاد بھی ہوتی ہے, جو لوگ اولاد کی پلاننگ کر رہے ہیں, جو لوگ بچوں کے حوالے سے کسی بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں, یا کسی بچے کی شادی بیاہ کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, تو بچوں کی پوزیشن ان کی مجھے بہت مضبوط لگ رہی ہے. تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی. 5واں گھر آپ کا بھی طاقتور ہے. تو 7واں گھر وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. 7ویں کا مالک قمر 14 ڈگری پہ ہو کر 7ویں پڑا ہوا ہے. تو جو کاروبار ہے, جو کھانے پینے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں, زمین, جائیداد, پراپرٹی وغیرہ, ہوٹلنگ وغیرہ کا, جو منرل واٹر کا, پانی کا, جو بڑا ایسا کوئی کاروبار کرتے ہیں,
ان کو اس وقت بہت اچھے ایگریمنٹ کر لینے چاہیے، معاملات کو بہتر بنا لینا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی کوئی اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے تو اسے بالکل اسے لے لینا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو بڑی آگے جا کے بڑی مجھے کامیابی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، 9ویں کا لارڈ 11ویں ہے، بہت مضبوط ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرون ملک جا کر کوئی جاب آپ کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہے، کوئی کاروبار آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی بزنس آپ کا انتظار کر رہا ہے، کوئی وہاں سے کوئی بڑی بینیفیشری آپ کو حاصل ہونے والی ہے بیرون ملک سے۔ تو 9واں گھر جو ہوتا ہے اس کا لارڈ اگر 11ویں پڑا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو بینیفیشری ہے وہ آپ کو بیرون ملک سے، یعنی کوئی ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات بغیر محنت کیے بھی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی جھولی میں آ کے گر جاتی ہیں، چونکہ مفادات کا گھر ہے اور مفادات کا گھر بہت مضبوط ہے۔ اسی طرح 10واں گھر جو ہے وینس 10ویں کا مالک ہو کر 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ بہت مضبوط ہے، بہت بڑا راج یوگ بنا ہوا ہے۔ تو جو لوگ ملازمت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو لوگ کوئی بڑی کوئی بلکہ جو لوگ الیکشن وغیرہ لڑنا چاہ رہے ہیں، یا جو لوگ حکومت میں کوئی ایسا کوئی سلسلہ، کوئی کاروبار کا، کوئی گورنمنٹ سے کوئی کانٹریکٹ، کوئی ٹھیکہ وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں، ان کی بھی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ان کا جو لکی نمبر ہے وہ 1 7 6 ہے، ان کا لکی نمبر ہے، اور ان کو صدقہ کرنا چاہیے، ان کو لال چیز کا صدقہ کرنا چاہیے، اور یا مالک ہو یا قدوس ہو، اس کا ان کو ورد کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ برج جدی کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے، اور آگے انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی برج جدی کے لیے۔ جی ایکویریس دلو یعنی برج دلو، تو دلو والوں کی پوزیشن جو ہے نا، اسینڈنٹ تو تھوڑا سا ویک ہے، لیکن 10واں گھر بڑا طاقتور ہے، 9واں اور 10واں گھر ان کا بہت طاقتور ہے، لیکن اسینڈنٹ تھوڑا سا ویک ہے۔ پھر بھی میں کہوں گا اتنا ویک نہیں ہے، اس لیے کہ دلو اور جدی یہ دونوں کا لارڈ جو ہے وہ سیٹرن ہی ہوتا ہے، ان کا ستارہ زحل ہی ہوتا ہے، تو زحل ہی جدی کے برج میں ہے اور دلو بھی اس کا لارڈ ہے، تو بہرحال پھر بھی تھوڑا بہت تو ہے، لیکن اتنا کمزور نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ہے تو اپنے گھر میں ہی ہے نا، اس کے دونوں کے اپنے ہی گھر ہیں، جدی ستارے زحل کے دونوں گھر اپنے ہیں، جدی بھی اپنا ہے اور دلو بھی اپنا ہے، تو اس لیے اسینڈنٹ کے اعتبار سے ویسے 12ویں پڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا ویک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہے اپنے ہی گھر میں، تو دشمن کے گھر میں نہیں ہے اپنے ہی گھر میں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً بہتر ہو رہا ہے۔ لیکن خانہ مال جو ہے وہ دولس کا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، اس کے لیے کوئی پیسے کے حوالے سے جو لوگ کرنسی کا، جو لوگ اس طرح کا اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات کرتے ہیں، ان کو بڑے دیکھ بھال کے فیصلے کرنے چاہیے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے تک ان کو دیکھ بھال کے فیصلے کرنے چاہیے، چونکہ جوپیٹر ان کا ابھی کافی 6 اپریل تک 12ویں رہے گا، جو خانہ مال کا لارڈ ہے، تو دلو والوں کو بہت سوچ سمجھ کے، بہت پلاننگ سے فیصلے کرنے چاہیے، کوئی ایسا رسک لیں گے یا کوئی ایسی چیز کریں گے تو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ہے، بہت اچھا ہوا ہے، چوتھے کا لارڈ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو چوتھا گھر بہت ہے، جو جائیداد پراپرٹی کے وغیرہ سے، والدہ سے اور غیب سے، اسکول، مدرسہ، ٹیچنگ، اس طرح کے جو گھر ہوتے ہیں، جو منصوبات ہوتی ہیں، ان کا آپ کو فائدہ چوتھے گھر سے مل سکتا ہے، کوئی نئی سواری آ سکتی ہے، کوئی نیا گھر آپ خرید سکتے ہیں، نئے معاملات بنا سکتے ہیں آپ، تو یہ ذرا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے چوتھا گھر۔ تو اسی طرح ہی آپ کا جو مجھے 5واں گھر ہے وہ بھی بہت مضبوط لگ رہا ہے، 5واں گھر کے حوالے سے، چونکہ 5ویں کا لارڈ 10ویں پڑا ہوا ہے مرکری، تو 5واں گھر بڑا مضبوط ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ اولاد کے حوالے سے، جو لوگ کوئی پلان کر رہے ہیں، جو لوگ کوئی بیرون ملک کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو بچے جن کا برج دلو ہے وہ جا سکتے ہیں، ان کے معاملات بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، تو جو کسی بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی دلو والے، ان کو اولاد کی خوشیاں ملیں گی، کسی بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی بڑی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو 5واں گھر اولاد ہے اور ڈگری ہے، یہ دونوں گھر جو ہوتے ہیں نا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ 5ویں گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ ایکچولی اس کا پیر و مرشد کا بھی ہوتا ہے، 5واں گھر طاقتور ہو، آپ کا
آپ کی جو روحانیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور معاملات کافی بہتر ہوتے ہیں 5ویں گھر کے حوالے سے۔ اسی طرح ان کا 7واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ 7ویں کا لارڈ سن جو ہے وہ 10ویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ بنا رہا ہے، تو بہت اچھی پوزیشن ہے 7ویں گھر کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ جو لوگ ایگریمنٹ وغیرہ کوئی کاروبار سے، گورنمنٹ سے اگر کوئی آپ کو ایگریمنٹ کی کوئی ایسی کوئی صورتحال بن رہی، وہ بھی آپ کرنے کے لیے بالکل آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اور جو شراکتی کاروبار یا کوئی مقدمہ بازی وغیرہ کوئی ایسی کوئی الجھی ہوئی، تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت کامیابی ملے گی، کیونکہ 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ 10واں گھر مین ہے، ذائچے کا 10واں گھر بہت طاقتور ہے۔ اگر کسی گھر کا لارڈ 10ویں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کی منصوبات کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ 9ویں کا لارڈ 9ویں پڑا ہوا ہے، یہ بھی ایک راج یوگ ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا راج یوگ ہوتا ہے، یعنی مذہبیت۔ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی کی پہلی شادی خراب ہو گئی ہے، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، بیرون ملک رہائش اختیار کر سکتے ہیں، بیرون ملک ایسا کوئی حج عمرہ یا کوئی زیارتیں وغیرہ پہ جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک کوئی جاب، کوئی ملازمی، کوئی کاروبار، کیونکہ بیرون ملک اصل 9واں گھر جو ہوتا ہے اس کی دو تو بڑی اہم ہے، ایک تو دوسری شادی اور دوسرا بیرون ملک، اور تیسرا مذہبیت یعنی روحانیت، مذہب۔ تو یہ 3 چیزیں اس کی، جن کا 9واں گھر مضبوط ہوتا ہے وہ بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، بے ایمان نہیں ہوتے، بہت نیک، بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں، چونکہ 9واں گھر انہی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اسی طرح 10واں گھر جو ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے۔ سیٹن اور مرکری 10ویں گھر میں بہت مضبوط ہو کر پڑے ہوئے ہیں، اور سن جو ہے وہ 10ویں گھر کا بادشاہ ہے۔ اصل میں گھروں کے ایک لارڈ بھی ہوتے ہیں، کارجیش بھی ہوتے ہیں 10ویں۔ اس پہ میں کسی دن تفصیل سے بات کروں گا۔ کارجیش وہ ہوتے ہیں جو ایکچول گھر ہوتے ہیں، یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ کارجیش وہ ہوتے ہیں جو ایکچول گھر ہوتے ہیں، جیسے سن 10ویں گھر کا کارجیش بھی ہے، یعنی اگر 10ویں پڑا ہوا ہے تو اس کی ڈبل طاقت ہے، ایک تو وہاں 10ویں پڑا ہوا ہے، دوسرا اس گھر کا ایکچول مالک بھی ہے سن، جس کو کارجیش کہتے ہیں آپ اس کو۔ تو بہت مضبوط پوزیشن ہے۔ تو ان کا لکی نمبر ہے 327، 327 ان کا لکی نمبر ہے۔ وائٹ چیز کا صدقہ کرنا ہے ان کو، پیر کے دن کالی چیز کا صدقہ کرنا ہے، ہفتے کے دن پیلی چیز کا صدقہ کرنا ہے ان کو، جمعرات کے دن یہ صدقے کریں انشاءاللہ تعالی، اس سے ان کے معاملات کافی اچھے ہو جائیں۔ اسپائسز یعنی ہوت، تو ہوت والوں کی پوزیشن بھی اچھی ہے، اس ہفتے بھی اچھی ہے ہوت والوں کی۔ ایک تو منگل ان کا لگن میں، جو کہ خانہ مال کا لارڈ ہو کر لگن میں پڑا ہوا ہے، مریخ، تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ دوسرا یہ 9ویں کا مالک ہو کر لگن میں پڑا ہوا ہے، تو اسینڈڈ بڑا مضبوط ہے، بہت اچھی پوزیشن ان کی بن گئی ہے۔ جو پائسز والے جو لوگ ہیں، جو ہوت والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا اسینڈنٹ بہت طاقتور ہو گیا۔ ان کا دوسرا گھر جو خانہ مال ہے وہ بھی مضبوط ہے، وہ بھی طاقتور ہے خانہ مال ان کا، کیونکہ خانہ مال کا لارڈ لگن میں ہے۔ جب لگن میں دولت کا گھر ہو تو پھر ایسے لوگوں کو اسٹاک سے، پیسے سے، سونے سے، کرنسی سے، جو لوگ اس طرح کا پیسے کے لین دین کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، یا سونے کا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرا گھر بھی ان کا تکڑا، اور تیسرا گھر جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہے، اس میں آپ ملازمین کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنا رویہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کریں۔ لیکن چوتھا گھر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ان کا۔ چوتھے کا لارڈ جو ہے وہ 9ویں پڑا ہوا ہے، تو بہت اچھا چوتھا گھر، یعنی کوئی جائیداد، کوئی پراپرٹی، کوئی بیرون ملک سفر، کوئی ٹریولنگ، کوئی بیرون ملک جا کر سیٹ ہونا، کوئی نیشنلٹی وغیرہ کا کوئی ایسی کوئی صورتحال بنانا، یہ چوتھا گھر بہت اس میں اہم رول ادا کرتا ہے چوتھا گھر۔ تو چوتھا گھر بھی آپ کا طاقتور ہے، بہت مضبوط ہے انشاءاللہ۔ تو آپ جو کوئی نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں، نیا گھر بنانا چاہتے ہیں، نیا کوئی فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی کوئی نئی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جس میں رہائش ہے، سواری ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ چوتھا گھر مضبوط ہے۔ جب چوتھا گھر کمزور ہوتا ہے تب آپ کو ایسا کرنا آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتا، اس میں پھر کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طرح 5واں گھر بہت اچھا ہے۔ 5واں گھر چونکہ مون
برج سرطان کا ہو کے 5ویں گھر پڑا ہوا ہے. اچھا یہ فارمولہ ہے کہ مون جب بھی کسی کے پیدائشی ذائچے میں یا ٹرانزٹ میں 5ویں گھر آتا ہے تو بیٹی کا سکھ ہوتا ہے، جو کہ بہت نامور، بہت عزت دار، بہت پڑھی لکھی، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بہت ایک والدین کا ایک عزت مرتبے میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، اور بہت خوبصورت بچی پیدا ہوتی ہے جن کے مون 5ویں گھر میں ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھا سائن ہوتا ہے 5ویں گھر کا. اسی طرح 7واں گھر جو ہے، جو میرج کے حوالے سے وہ بہت مضبوط بنا ہوا ہے. 7واں گھر 7ویں کا لارڈ 9ویں پڑا ہوا ہے. تو جو لوگ کاروباری کسی سے شراکت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ بیرون ملک کو جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی صحت کے حوالے سے کوئی آپریشن وغیرہ یا کچھ ایسا کوئی لوگ دیکھتے ہیں نا کوئی اچھا وقت نکال کے، تو ان کے لیے بھی وقت اچھا ہے، وہ اس میں کر سکتے ہیں، اس میں ان کو کامیابی ہے. تو 7واں گھر ماشاءاللہ. اور میرج کے حوالے سے اگر کوئی شادی کے حوالے سے کوئی ایسا کوئی سسٹم آپ نے بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہے. لیکن منگل یوگ بڑا کڑک قسم کا بنا ہوا ہے. ستارہ مریخ لگن میں ہو تو بہت کڑک قسم کا منگل یوگ ہوتا ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ نے شادی کرنی ہے اس دوران تو آپ نے میچنگ ضرور کرانی ہے. بغیر میچنگ سے شادی کریں گے تو وہ مناسب نہیں رہے گی. تو لہٰذا بہتر بھی ہو سکتی ہے لیکن میچ ضرور کریں. جب آپ میچ کرا کے شادی کریں گے تو وہ بہت زیادہ کامیابی آپ کو ملے گی. اسی طرح 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. سن 9ویں پڑا ہوا ہے، عطارد 9ویں پڑا ہوا ہے. 9ویں کا مالک لگن میں، یہ ایک بہت اچھا راج یوگ ہوتا ہے، بہت اچھا راج یوگ ہوتا ہے. جو لوگ دوسری شادی کے حوالے سے کوئی بات بنانا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی حج عمرے کے لیے، کوئی زیارتہ وغیرہ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کامیابی ملے گی. اور 9واں گھر جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. اسی طرح 10واں گھر جو ہے اس کا لارڈ 11ویں پڑا ہوا ہے. 10ویں گھر کا لارڈ 11ویں پڑا ہوا ہے. تو 10واں گھر بھی ان کا مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ مشتری اور سیٹن 11ویں گھر میں، سیٹن کا 11ویں گھر ہونا بہت اچھا سائن ہوتا ہے. اچھا میں ایک فارمولہ بھی آپ کو بتا دوں، شیئر کر دوں. سیٹن اگر کسی آدمی کے پیدائشی ذائچے میں 11ویں گھر ہوتا ہے تو اس کی عمر 80 سے 85 سال ہوتی ہے. بہت طویل عمر ہوتا ہے. یہ میں نے بہت میرے فادر نے مجھے بتایا یہ فارمولہ. میرے فادر کو ان کو گروؤں نے، استادوں نے بتایا یہ فارمولہ، اور پھر آزمایا بھی اس فارمولے کو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ایک کامیاب فارمولہ ہے یہ، کیونکہ سیٹن جب بھی 11ویں بیٹھتا ہے تو ایسے آدمی کی عمر 80 سے 85 سال ہوتی ہے. تو بہت طویل عمر لوگ ہوتے ہیں جن کے سیٹن ذائچے میں 11ویں گھر بیٹھا. اور 11واں گھر مفادات کا بھی ہوتا ہے، فائدوں کا بھی ہوتا ہے، بڑے بھائی کا بھی ہوتا ہے، انعام کا بھی ہوتا ہے، لاٹری کا بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس کی یہ بینیفیشری حاصل ہوتی ہے جب آپ کے ذائچے میں 11واں گھر طاقتور ہو. یہ طاقتور ایسے ہو گیا کہ ایک تو 11ویں کا مالک 11ویں، دوسرا 10ویں کا مالک بھی 11ویں بیٹھ گیا. تو 11واں گھر آپ کا جو 11th ہاؤس ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا انشاءاللہ تعالی. تو معاملات کافی اچھے ہیں. ان کا لکی نمبر 139 ہے، 913 ہے ان کا لکی نمبر. تو ان کو صدقہ دینا چاہیے وائٹ چیز کا، جس میں انڈا، چاول، دودھ، دہی، گھی، کوئی بھی چیز سفید چیز صدقہ کرتے رہے. اور یا علی ہو یا عظیم ہو اس کا ورد کریں انشاءاللہ تعالی. اس سے آپ کو کافی زیادہ بہتری آئے گی. اور تیسری سب سے اہم بات یہ کہ ان کی پوزیشن جو برج حوت والے ہیں، ان کی پوزیشن مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. بہت بڑا راج یوگ ہے. خانہ مال بھی مضبوط ہے، 9واں گھر بھی مضبوط ہے، 7واں گھر بھی مضبوط ہے، 10واں گھر بھی مضبوط ہے، 11واں گھر بھی مضبوط ہے. تو پائسز والوں کی پوزیشن مجھے اس ہفتے بہت اچھی لگ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکیں. کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، یا ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، خطا کار ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہم کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے، 100% نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی الفاظ کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ویسے بھی بوڑھا آدمی ہوں، 70 سال عمر ہے، تو بھول چوک اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اتنا ہی کچھ کر رہا ہوں تو اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے مالک کا میرے اوپر. لیکن پھر بھی میں چونکہ کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو یا کوئی الفاظ کی کوئی میرے سے کوئی ایسا، تو میں معذرت خواہ ہوں. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی حرف آخر نہیں ہوتے. میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ ہم کوئی حرف آخر نہیں ہے. حرف آخر اللہ کی ذات ہے.
ہمارے پاس تو ایک علم ہے جس سے ہم آپ کو چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. کوئی انسان تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس میں خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں. تو پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے، یا وہ جو ہستی ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام ہیں، اس طرح کی جو بزرگان دین ہیں، جو بڑی بڑی ہستیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ پاورفل ہو سکتی ہیں. ہم تو ایک گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار ہیں، کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی ایسا کوئی بولنے چالنے میں، تو معذرت خواہ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے جو میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جتنا بھی ہو سکے. اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، اس سے ہماری چیزیں اچھی بن جاتی ہیں، ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے. اور چینل کو لائک بھی کریں. اگر آپ کو کوئی چیز ہماری کوئی ایک لفظ بھی اگر ہمارا کوئی اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک کریں. میں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.